بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلمان بٹ۔ اس وقت دنیا ایک بہت خطرناک جنگ کے دکھانے پہ کھڑی ہے۔ یہ جنگ کیا ہے؟ اگر یہ جنگ ہو جائے گی تو دنیا میں ماضی میں پچھلے 10 سے 15-20 سالوں میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، یہ جنگ ان تمام جنگوں میں سب سے زیادہ خوفناک ہوگی۔ اس جنگ کا خطرہ کس کی طرف سے لاحق ہے؟ اس جنگ کا خطرہ لاحق ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد بہت شدت سے اس امکان پہ غور کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ ایران پر حملہ کر کے ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس کو تباہ کر دے۔ روزانہ کی بنیادوں پر انٹیلیجنس رپورٹس نہ صرف سامنے آ رہی ہیں بلکہ وائس آف امریکہ ہو، BBC ہو اور تمام بڑے نشریاتی ادارے جو ہیں اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی اشتعال انگیزی کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ شروع ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہار گئے، چونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے اپنا سارا کا سارا وزن جو ہے وہ اسرائیل کے پلے میں ڈال رکھا تھا اور ایران پر سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کر رکھی تھی، اور جو جوہری معاہدہ امریکہ نے اور مغربی اتحادیوں نے ایران کے ساتھ کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اس سے نکل آئے تھے، جس سے اسرائیل بہت خوش تھا، چونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو جوہری معاہدہ ہے وہ ایران کو نہ صرف ایٹمی طاقت بنا دے گا بلکہ اس معاہدے میں ایران کا جو بیلسٹک میزائل ہے جو کہ اسرائیل کے لیے ایک اور سنگین خطرہ ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، چونکہ جو مغربی اتحادیوں اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ، اس میں ایران کو اتنی سہولت دی گئی تھی کہ وہ کچھ حد تک جو ہے یورینیم افزودہ کر سکتا ہے جس سے وہ اپنے انرجی کے جو ریسورسز ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں۔ لیکن اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بیسیکلی ایک تو ایران کو مالی طور پہ آپ مستحکم کر دیں گے اور ایران پھر چاہے اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کر لے لیکن وہ ایٹم بم بنانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اسرائیل کا جو یہ والا خدشہ ہے یہ کسی حد تک بالکل درست ہے، چونکہ ایران ایٹمی قوت بن کر ہی رہے گا۔ اب جب سے صدر بائیڈن کی گورنمنٹ آئی ہے، اسرائیل کی گورنمنٹ کے وزیر دفاع کی طرف سے اور بڑے بڑے عہدیداروں کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اب اپنے طور پہ ایران پر حملہ کر کے اس کی تنصیبات تباہ کر دینی چاہیے۔ اب جو ماہرین ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اکیلا کیا ایران پر حملہ کرنے کی حماقت کر سکتا ہے، اور اگر حماقت کر لے تو وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوگا، کیونکہ اگر اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرتا ہے تو چانسز تھے کہ ایران کے پاس آپشنز بڑے محدود رہ جاتے۔ ایران اس صورت میں بھی کچھ نہ کچھ تباہی اسرائیل کی طرف ضرور کرتا، لیکن صدر ٹرمپ اس امکان پہ غور کرتے تھے، لیکن ان کے مشیروں نے ان کو اس بات سے باز رکھا۔ اب جو بائیڈن ہیں وہ تو ایران کے ساتھ جنگ کے امکانات کو مکمل طور پر آپشن میں رکھتے نہیں ہیں، تو اس بات کی اسرائیل کو خاصی تکلیف ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی اس تکلیف کا اسرائیل کے پاس حل کیا ہے، چونکہ ہم یہ ایک چیز جانتے ہیں کہ ماضی میں اسرائیل 2 سے 3 ممالک کے ایٹمی پلانٹس کو تباہ کر چکا ہے۔ جی ہاں، 1981 میں اسرائیل نے صدام حسین کے ایک جوہری پلانٹ کو عراق میں اپنے F-16 اور F-18 طیاروں سے حملہ کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جہاں پہ ان کو شبہ بھی تھا کہ صدام حسین ایٹمی بم بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف ماضی میں جائیں، زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سن 2007 میں اسرائیل نے شام پر ایک حملہ کر کے ان کی جوہری تنصیبات، جو یورینیم کو افزودہ کرنے والا جو پلانٹ تھا، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہم پاکستانی بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بننے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کے طیارے، ان کے پائلٹ تک ہندوستان کے بارڈر پر پہنچ چکے تھے کہ کسی بھی وقت وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی، پاکستانی فوج کی کچھ اسٹریٹجی اس وقت کی ایسی کہ اسرائیل کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تو پھر ان کو بھی پاکستان سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو وہ اپنے اس مقصد میں پھر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پاکستان کو تو اس وقت کے عرب ممالک کی سپورٹ حاصل تھی، کچھ دوست ممالک چاہے وہ چین ہو، ان کی حمایت حاصل تھی، لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر ممالک جو ہیں وہ ایران کے زیادہ تر مخالفی ہیں۔ جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود تو بے شک چلے گئے اور انہوں نے اپنے جاتے جاتے کچھ ایسا قدم کر دیا کہ جو ایران کے لیے مستقل ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا، وہ یہ کہ جو UAE ہو یا بحرین ہو، کچھ عرب ممالک سے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کروا دیا بلکہ سعودیہ عرب کے ساتھ بھی پس پردہ اسرائیل کے ایسے تعلقات انٹیلیجنس کے استوار کروا دیے ہیں کہ جو ایران کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر امریکہ کی سپورٹ تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ تھی اسرائیل کو، اور اب وہ نہیں ہے، لیکن اب
شاہ سلمان ہو یا UAE ہو، ایران کے خلاف ان لوگوں کی مکمل سپورٹ اور معاونت حاصل ہے اسرائیل کو۔ اب اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، 3 انتہائی اہم آپشنز۔ سب سے پہلی آپشن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے براہ راست بمباری کرے اور ایران کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دے، لیکن اب اس میں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ایران بھی اس سارے سینیریو میں بچہ نہیں ہے۔ وہ ماضی میں دیکھ چکا تھا جو اسرائیل نے عراق کے ساتھ اور شام کے ساتھ کیا۔ ایران نے اپنا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر 210 فٹ گہرائی میں، یعنی 80 سے 90 میٹر گہرائی میں اپنا ایٹمی پلانٹ تعمیر کر رکھا ہے۔ مطلب اوپر 210 فیٹ تک پہاڑ ہے اور نیچے ان کا ایٹمی پلانٹ ہے، تو اس کو بمباری سے تباہ کرنا ایک انتہائی مشکل قدم ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر تباہ بھی کرنا چاہیے، اکیلا اسرائیل اپنے F-35 طیارے یا کچھ اور جدید طیاروں سے یا میزائل سے حملہ کرتا ہے ایران پہ، تو وہ حملہ ان کو 2 بار کرنا پڑے گا۔ پہلا حملہ جب وہ کریں گے پہاڑوں کے اوپر تو کوئی تھوڑا سا چھید بنائیں گے، کوئی سوراخ پیدا کریں گے پہاڑوں کے اندر، اور جب دوبارہ بمباری کریں گے کچھ دیر کے بعد، تو اس صورت میں بھی وہ ان کے ایٹمی پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ حد تک اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ ایٹمی پلانٹ کا جو کام ہے وہ اور چند مہینے پیچھے چلے جائے، لیکن مکمل تباہ نہیں کر سکتے۔ دوسری آپشن اس میں یہ ہے کہ ایران کے کہ جہاں سے انہوں نے پہاڑوں کے نیچے ایٹمی پلانٹ تو بلایا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سرنگ، پانی کا نکاس نکالنے کے لیے یا ہوا کو نکالنے کے لیے تو انہوں نے رکھا ہے، وہاں پر بمباری کر کے بھی، لیکن وہ اس کو مکمل تباہ نہیں کر سکتے۔ یہ سائنسدانوں اور دفاعی امور کے ماہرین کا خیال ہے۔ دوسرے انتہائی اہم آپشن جس کو اسرائیل وقتاً فوقتاً ایران کے خلاف آلریڈی استعمال کر رہا ہے، وہ ہے ان کے جوہری سائنسدانوں کا قتل۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ سن 2020 میں جو اسرائیل ہے اس نے ایران کے ایک نہایت اہم اور سینئر سائنسدان کو ایران میں گھس کر قتل کیا، محسن فخرزاد کو۔ یہ محسن فخرزاد کوئی واحد سائنسدان نہیں ہے کہ جن کو اسرائیل قتل کر چکا ہے ایران میں۔ 2010 اور 2012 میں بھی ایران کے 2 انتہائی اہم سائنسدانوں کو اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو پہلی آپشن ہے کہ پہاڑوں پر اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا جائے، ایران کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا جائے، بے شک اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کر سکا، مگر ان کے سائنسدانوں کو وقتاً فوقتاً موقع ملتے ہی اپنی انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اسرائیل قتل کرتا اور کرواتا رہا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری آپشن۔ تیسری آپشن کیا ہے؟ تیسری آپشن جو اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے یا سعودی عرب کے پاس ہے، وہ ہے سائبر حملے کر کے ایران کا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، جو انٹرنیٹ سسٹم ہے، جو جوہری مواد بنانے کا سسٹم ہے، اس کو مفلوج کر دیا جائے۔ اور امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا سعودی عرب کی طرف سے مسلسل کوششیں کی گئی ہیں اور بعض اوقات وہ کامیابی کے قریب تر بھی پہنچ گئے، مگر پھر ایران کی جانب سے بھی جب ان پر سائبر حملے کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ ماضی میں یہ کچھ پچھلے سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے سعودی عرب کی جو سب سے بڑی تیل بنانے کی وہ ہے ان کی انڈسٹری ہے، اس پر سائبر حملہ کیا اور ان کے 20 سے 25 ہزار کمپیوٹر ناکارہ کر دیے، جس سے سعودی عرب کی آئل پروڈکشن میں اتنا فرق آیا کہ وہ ان کی آئل کی پروڈکشن رک گئی اور ان کی اکانومی کو دھچکا لگا۔ تو ایران اپنے مخالفین پر وار وقتاً فوقتاً وہ بھی کرتا رہتا ہے، جیسا کہ آج کے اخبارات میں جیسا کہ ایران کے جو اعلیٰ کمانڈر ہیں، جو ان کی فوج کے چیف کمانڈر ہیں، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے بیان دیا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے یا اس کے جوہری بم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو جو اسرائیل کے 2 بڑے شہر ہیں تل ابیب اور خیفہ، اس کو ہم ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے، یعنی کہ مکمل طور پر اسرائیلی شہروں کو تباہ کر دیں گے۔ اگر اسرائیل نے صرف اور صرف ایران کے ایٹمی پلانٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ایران مکمل اسرائیل پر حملہ کرنے میں کسی قسم کی آر یا قباحت محسوس نہیں کرے گا۔ ماضی میں ایران امریکی ڈرون بھی گرا چکا ہے، ماضی میں ایران اسرائیلیوں کو جاسوسوں کو پھانسی بھی دے چکا ہے، یا ایران سعودی عرب ہو یا اسرائیل ہو، ان کا مکمل مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں رکھتا، لیکن وہ اس کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ضرور کرتا رہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سینیریو کی سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح خطرہ لاحق ہے اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ کا، اور اسرائیل کو سعودی عرب، UAE اور عرب ممالک کی کس طرح مکمل ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، اور کس طرح جو ایران ہے وہ بھی ڈٹا ہوا ہے، چونکہ پس پردہ چین اور روس کی جو مدد ہے وہ کسی نہ کسی صورت ایران کو حاصل ہے۔ تو مجھے اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔